الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے جو سورہ عمران کی آل عمران کی 31 آیت ہے جس میں پروردگار نے پیغمبر کی اتباع کا حکم دیا، اتباع رسول کو ذریعہ قرار دیا اپنی محبت کا. اس آیت کے ذیل میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے اور بعد میں آپ کے سامنے مولا کائنات کی ذکر کیا تھا، صحابت کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرائے خدا میں، خدا کی راہ میں، خدا کی مخلوق کے ساتھ، خدا کی مخلوق جو اللہ نے خلق کیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کے ساتھ کس طرح سے رویہ رکھا، کس طرح سے ان کی خدمات پیش آئے. پورا دور حکومت علی ابن ابی طالب پر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو علی ابن ابی طالب کے دور میں کوئی آپ کو ہاتھ پھیلانے والا نظر نہیں آئے گا. ہاتھ پھیلانے والا دور حکومت میں نظر نہیں آئے گا. آپ کچھ خیانت کار تھے، کچھ لوگ تھے امال جنہوں نے خیانت کی، ورنہ پورے برابر اسلامی زمانے دیکھ لیجیے گا. نہج البلاغہ کا مطالعہ کریے گا تو اندازہ ہوا کہ علی نے اپنی حکومت میں کس طرح سے عدل و انصاف کا قیام کیا. علی کی ذمہ داری ہے، علی کو خدا نے ولایت غریبوں کے لیے دی تھی. آج بات کو آگے بڑھائیں گے، آج مولا کائنات کے علمی پہلو پر بات کریں گے. لیکن پیغمبر ختم مرتبہ میں کل میں نے اشارہ کیا نا آپ کے سامنے کہ پیغمبر خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے جو چیزیں چھوڑی تھی قرآن اور لبے اور ان دونوں سے تمسک کا حکم دیا تھا کہ دونوں سے متمسک ہے. یہ جو واقعہ کرتار صاحب تاریخ میں پڑھتے ہیں جو قلم نہ دینے کا واقعہ تھا، اگرچہ تاریخ مشکل بڑے تفصیلات موجود ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا کرنا چاہتے تھے پیغمبر؟ جو کاغذ قلم نہیں دیا گیا، اگر کاغذ قلم دے دیا جاتا تو امت کی ہدایت کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے جو وصیت کرنا چاہتے تھے یہی تو کہنا چاہتے تھے کہ دو چیزیں چھوڑے جاؤ تمہارے لیے. لیکن جب کاغذ قلم نہیں دیا تو کیا ہوا؟ اسی دن سے امت آپس میں تقسیم ہو گئی. وہیں سے رہنمائی کرنا چاہتے تھے. رسول کی ہدایت، رسول کی ذمہ داری ہے کہ جاتے جاتے امت کی رہنمائی کرنا، امت کی ہدایت کرنا اور امت کے رخ کو اس مرکز کی طرف موڑ دینا کہ جس کے بعد نظام چلے گا. یہ رسول کی ذمہ داری ہے، پیغمبر کی ذمہ داری ہے. اگر پیغمبر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ لہٰذا آخری وقت میں جو شور شرابہ ہوا پیغمبر کی رحلت سے پہلے اور قلم دماغ نہیں دیا گیا، اس کی بنیادی وجہ تھی تاکہ اس کو ووٹ دیا. اور پھر جو باتیں کی گئی تاریخ میں کہ نعوذ باللہ رسول کے سر میں درد تھا، نعوذ باللہ نقل کفر نباشا تاریخ میں موجود ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ رسول خدا پر ازیان کی کیفیت ہے، رسول بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہے ہیں. رسول پر یہ تہمت لگائی گئی. یہ جواز بھی اسی لیے بنایا گیا کہ اگر رسول تحریر کر بھی دیتے ہیں تو اس طرح کا ایک ماحول بنایا جائے کہ بعد میں اس تحریر کو مشکوک قرار دیا جائے، مشکوک بنا دیا جائے کہ رسول بیمار تھے، مریض سے نعوذ باللہ ازیان کہہ رہے تھے رسول خدا. تو بہرحال رسول اگر وصیت کرتے وہ یہ وصیت کرتے کہ تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ جاؤ، ایک اللہ کی کتاب، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اچھا ایسا نہیں ہے. دیکھیں پروردگار عالم نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو وَيَعْلَمُ مَا فِي بَرِّ وَالْبَحْرِ
انسان علم نہیں رکھتا، انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا، الا ہوا مگر پروردگار جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي بَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ خشکی اور تری کے درمیان ہے اس کا علم خدا رکھتا ہے، خدا جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، روح زمین پر کوئی پتا ایسا نہیں جو پیڑ سے گرتا ہو۔ پروردگار دعویٰ کر رہا ہے کہ روح زمین پر کوئی پیڑ سے پتا ایسا نہیں ٹوٹ کر گرتا ہو، الا یعلمها، مگر خدا اس کے بارے میں نہ جانتا ہو، خدا اس کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی گہرائیوں میں، تاریخیوں میں کوئی بیج نہیں جو پھوٹتا ہو۔ آپ بیج ڈال کے بھول جاتے ہیں، نہیں پتا کہ بیج پھل رہا ہے یا پھول رہا ہے، نہیں پتا نا۔ پروردگار کہہ رہا ہے زمین کی تاریخیوں میں کوئی بیج ایسا نہیں جو پھوٹتا ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کا کوئی خشک ہوتا ایسا نہیں جو ہم نے اپنی کتاب مبین میں بیان نہ کیا ہو۔ پروردگار نے قرآن کی وسعت کو بیان کیا، قرآن کی وسعت کو بیان کیا۔ قرآن کی وسعت کیا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ چند صفحات کی کتاب ہے، یہ چند صفحوں کی 100 200 300 400 500 صفحوں کی کتابیں نہیں۔ اس کا ظاہری تو کم نظر آئے گا، لیکن جب اس کے باطن میں جاؤ گے تو ہم نے پوری کائنات کے علم کو قرآن میں سمو دیا ہے۔ اس کے ظاہر میں مت جانا، اس کے ظاہر میں ممکن ہے چند آیات ہوں، چند سو آیات ہیں، اس کے بعد جب اس کی گہرائی میں جاؤ گے تو اس کے مفاہیم بہت گہرے ہیں۔ پروردگار نے کہہ دیا کوئی خوش ہوتا ہے ایسا نہیں جو ہم نے کتاب میں بیان نہ کیا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیے پوری کائنات کا علم کہاں؟ کتاب میں۔ ہر خوش ہوتا تو کتاب میں بیان کر دیا، ساری کائنات کے رموز پروردگار کہہ رہا میں نے کتاب میں بیان کر دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری کائنات کا علم، ساری کائنات کے رموز سب کتاب میں ہے، تو جسے کتاب کا وارث بنا کر بھیجا پروردگار نے، اسے کتاب کا تھوڑا سا علم دیا ہوگا یا پوری کتاب کا علم دیا ہوگا؟ ایک دو چیزیں چھوڑنا نا سن خدا، ایک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کائنات کا کوئی پتہ ایسا نہیں کہ ہم نے اس میں نہ رکھ دیا ہو، سب چیزیں ہم نے اس میں بیان کر دی۔ اب جسے کتاب کا وارث بنا کر بھیج رہے ہیں، کتاب کا معلم بنا کر بھیج رہے ہیں، تو کیا اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا یا پروردگار نے اسے بھی پوری کتاب کا علم دیا تھا؟ نہیں عزیزو، جس طرح پروردگار عالم نے پوری کائنات کے علم کو کتاب مبین میں رکھا تھا، اسی طرح پوری کائنات کے علم کو اللہ نے امام مبین کے سینے میں محفوظ کیا تھا۔ چلا دیجیے محمد۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کتاب مبین میں ساری چیزوں امام مبین کے اندر تھوڑا سا علم رکھ دیا، نہیں، کائنات کا کوئی مسئلہ اہل بیت کے دروازے پر کوئی لایا، بدترین دور گزرا اس زمانے کے اندر، مولا کائنات کے خلاف، اہل بیت کے خلاف بڑا پروپیگنڈا، بڑی سازشیں، سب کچھ ہوا۔ اس بدترین دور کے اندر بھی کوئی ایک ضعیف روایت لا کر کوئی بتاتے کہ میں در آل محمد پر اپنا مسئلہ لے کر گیا ہوں اور علی نے کہا کہ میں نہیں جانتا، ایک روایت لا دو، کوئی ایک روایت لا دو، جھوٹی روایت لا دو کہ بھائی میں علی کے دروازے پر گیا تھا اور علی نے کہا میں نہیں جانتا۔ اچھا نہ جاننا تو علی سے بعید ہے، علی نے کہا اچھا رک جاؤ میں دیکھ کر بتا دیتا ہوں، علی نے کہا میں دیکھ کر بتا دیتا ہوں، اور یہ دیکھ کر بتانا یہ ساری باتیں تو بہت دور کی بات ہے، میں صرف مولا کائنات کی بات نہیں کر رہا، میں تو چیلنج کر رہا ہوں علی سے لے کر آخر تک کوئی ایک معصوم کا دور بتا دو کہ جس میں کوئی گیا ہو امام کے پاس مسئلہ لے کر اور اول سے لے کر آخری امام تک کسی نے کہا ہو کہ میں نہیں جانتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ علم کا منبع تو ایک ہی ہے نا، مرکز تو ایک ہی ہے، سب علوم رسول کے وارث ہیں، سب اللہ کے علم کے وارث ہیں، تو لہذا جو علم پیغمبر نے اول کو دیا ہے وہی وراثت میں آخر تک پہنچا ہے، لہذا علم میں وہی مقام، پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے، اسی طرح پوری کائنات کا علم خدا نے اہل بیت میں رکھا۔ صلاۃ دیجیے محمد۔ یعنی کائنات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، کائنات کا کوئی مسئلہ، کوئی علم، یعنی
تصور کر سکتے ہیں کہ یہ علم ہے. ہر علم اللہ نے اہل بیت کو دیا, امام کو دیا. امام کہتے ہیں اسے جو ہر چیز کا جاننے والا ہو, ہر چیز کا جاننے والے کو امام کہتے ہیں نا. تو ہر کائنات کا علم کس کے پاس ہے؟ بلکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے. مولا کائنات کہتے ہیں لوگوں, قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں, چاہے وہ سفر میں نازل ہوئی ہو, چاہے وہ حضر میں نازل ہوئی ہو, چاہے وہ دن میں نازل ہوئی ہو, چاہے وہ رات میں نازل ہوئی ہو, قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ جس کی تنزیل اور تعویل کا علم رسول نے مجھے نہ دیا ہو. علی کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے مولا, کیا مجمع میں دعویٰ کیا ہے علی نے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جو سفر میں, حضر میں, دن رات میں نازل ہوئی ہو, مگر یہ کہ رسول نے مجھے اس کی تنزیل اور تعویل کا علم نہ دیا ہو. ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے کہا یا علی, میں جانتا ہوں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو نازل ہوا کرتی تھی لیکن آپ نہیں ہوتے تھے. کہا اس نے, جب علی نے دعویٰ کیا تو اس نے کہا مولا میں جانتا ہوں بہت ساری آیات ایسی تھی جو نازل ہوتی تھی, آپ نہیں ہوتے تھے. مولا کائنات کہتے ہیں تو نے سچ کہا ہے, بہت ساری آیات ایسی تھی جو نازل ہوتی تھی, میں نہیں ہوتا تھا. لیکن سن لے, وہ آیات تو نازل ہوتی تھی لیکن رسول کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے اس وقت تک جب تک مجھے اس کی تنزیل اور تعویل کا علم نہ دے دیں. تھوڑا سا نماز کے بعد مجمع جمع ہو گیا تھا. مولا کائنات بیٹھے تھے, لوگوں کی عادت تھی جب مولا مل جاتے سوالات کرتے تھے جو علم کی پیاس رکھتے تھے, جو چاہتے تھے علم حاصل کرنا, علم کی پیاس بجھانا. علی کے مقام کو جانتے تھے کہ علی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. تو جہاں مولا مل جاتا تھا, جو بھی معصوم مل جاتا تھا, وہاں سے سوالات کر لیا کرتے تھے, پوچھ لیا کرتے تھے. نماز کے بعد مولا فارغ ہوئے تو مولا کائنات سے سوال جواب شروع ہوئے. اب جب سوال جواب شروع ہوا تو سوال جواب کے لیے کوئی جگہ تھوڑی ہوتی ہے, کوئی وہاں سے سوال کر رہا, کوئی وہاں سے سوال کر رہا, کوئی وہاں سے, کوئی بیچ سے کھڑا ہو کر سوال کر رہا. اور ادھر سوال کیا فوراً نے جواب دے دیا, فوراً جواب دینے لگے. اب جب علی فوراً جواب دینے لگے تو علی کا علمی مقام لوگوں کے سامنے آنے لگا. اب تو دیکھنے لگے کہ علی کیسے جواب دے رہے ہیں, تو کیا کریں. علی کو ٹوکنے کے لیے تو کوئی اور راستہ تو ہے نہیں, علم تو ہے نہیں کہ علی کو بول سکے کہ آپ مسئلہ غلط بتا رہے ہیں, یہ بات آپ نے غلط بتائی ہے. کوئی کام تو کر نہیں سکتے تھے. آپ کو آزو بازو میں لوگ بیٹھے تھے, پریشان ہونے لگے. کچھ شیخ یعنی کہ علمی حیثیت لوگوں پر واضح ہو رہی ہے, ظاہر ہو رہی ہے. جب بہت زیادہ یعنی میں ان الفاظ بدل کے کہہ دوں, جب علی کا بغض اپنے عروج پر پہنچا نا تو پھر فوراً ٹوک دیا, یا علی آپ ہر مسئلے کا جواب اتنی جلدی نہ بتایا کریں, ہر مسئلے کا جواب تھوڑا سوچ لیا کریں. علی نے کہا کیوں؟ شیخ نے جب کہا, علی نے کہا کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے کوئی غلط مسئلہ بتا دیں, ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ غلط بیان ہو جائے, تو تھوڑا تحمل کر لیا کریں, تھوڑا سوچ لیا کریں, پھر جواب دیا کریں. تو مولا کائنات نے جب اس نے اعتراض کیا نا, مولا کائنات اس کی طرف دیکھ کر کہا, شیخ تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں, تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ شیخ کہتا ہے 5 انگلیاں. علی نے کہا تو نے سوچا نہیں, تو نے سوچا تو نہیں, سوچ کو بتا دیتا, ہو سکتا ہے غلطی ہو جاتی. فوراً کہتا ہے یعنی اس میں سوچنے کی کیا بات ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, 24 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے. علی کہتے ہیں وائے وہ چیز تجھ پر, جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہے اس طرح پوری کائنات کا علم بھی علی کے سامنے ہے. جس طرح تیرے ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے, ایسے کائنات کا علم میرے سامنے ہے. میرا کیا امتحان لیتے ہو, مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ خدا کی قسم علی زمین سے زیادہ وہاں کے راستے جانتا ہے. مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کوئی علمی مقام علی کا کم ہے, مجھ سے کیا
کیا پوچھتے ہو؟ میں ہر علم کو جانتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ علی ہر زمانے میں مظلوم رہے، آج بھی مظلوم، کل بھی مظلوم. آئمہ کی جو سب سے بڑی مشکل رہی وہ یہی رہی ہے. اہل بیت کی جو سب سے مظلومیت ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ علی کے مقابلے میں وہ آیا جو جاہل. علمی تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکا. جب علی نے جب بھی سرونی کا دعویٰ کیا، بھائی کوئی کام کی سوالات کرتے جب علی کہہ رہے میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، خدا کی معرفت کے بارے میں پوچھتے، کائنات کے رموز پوچھتے، زمین کے راز پوچھتے، سب پوچھتے، لیکن پوچھنے والے بھی اتنے جاہل کہ جب سرونی کا دعویٰ کیا تو ایک کھڑا ہو گیا، یا علی بتائیے میرے سر میں بات کتنے. یہ مظلومیت نہیں ہے. کائنات کا سب سے بڑا عالم کھڑا ہے، کائنات کا سب سے بڑا عالم سے سوال کیا کیا جا رہا ہے کہ علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے. تو جب علی نے اس کی سطح دیکھی نا کہ کتنی نیچی سطح ہے، اس کی سوچ کتنی ہے، تو علی نے بھی اسے مسکرا کر جواب دیا اچھا یہ بتا دے، میں تو قدرت کرتا ہوں بتا دوں کہ تیرے سر میں بال کتنے، تو بتا تو گن لے گا. علی نے کہا میں تو جانتا ہوں کہ تیرے سر میں بال کتنے، میں تجھے بتا دوں گا، گن لے گا. تو ایسے لوگ مقابلے میں آ کے مولا انڈے کتنے دیتے، بچے کون سے انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے، یہ سارے سوالات علی سے ہوئے. لیکن علی دان محترم یہی تو علی کی مظلومیت ہے کہ جس نے نہج البلاغہ میں کہا لوگوں مجھ سے پوچھو میرے سینے میں پوری کائنات کا علم موجود ہے، پوچھو مجھ سے، میں تو چیز کے بارے میں جانتا ہوں. سلام علیکم محمد. یہی تو علی نے کہا تھا اس وقت، علی نے یہ کہا تھا کہ جب خلافت کو علی سے دور کیا گیا تو علی نے استدلال کیا، اپنا علمی استدلال کہ ٹھیک ہے تم نے خلافت لے تو لیے، یہ مت سمجھنا کہ علی کوئی علمی طور پر کمزور تھا، علی فکری طور پر کمزور تھا، علی جانتا نہیں تھا، علی کی فکر مضبوط نہیں تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. مولا کائنات نے مخاطب کر کے کہا تھا فلاں ابن فلاں کے بیٹے تو جانتا نا حکومت میں میرا مقام کیا ہے، حکومت میں میرا مقام وہی ہے جو چکی کے درمیان کیل کا مقام ہوتا ہے. دستہ نہیں کہا علی نے، یہ نہیں کہا کہ میں چکی کا دستوں جس کو پکڑ کے گھماتے ہیں. علی نے کہا میں مرکز ہوں چکی کا جو درمیان والی کیل ہوتی ہے، اگر آپ درمیان والی کیل نکال دیں گے تو چکی اپنے محور دے کے گھوم سکتی ہے، نہیں گھوم سکتی. علی نے کہا میں درمیان والی کیل ہوں، اگر مجھے نکال دو گے تو کبھی چکی ادھر لڑکے گی، کبھی ادھر لڑکے گی، کبھی ادھر لڑکے گی، اپنے محور کے گرد نہیں گھوم سکتی. علی کہہ رہے خدا کی قسم اگر مجھے خلافت سے جدا کرو گے تو کائنات کا نظام نہیں چلا سکتے ہو. میں ہوں علم الہی کا مالک، میں ہوں پیغمبر کے علم کا وارث، لہذا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. لوگوں سنو، رسول مجھے علم کا ایک باب تعلیم دیا کرتے تھے، ایک باب تعلیم دیا کرتے تھے علم کا، اور میں ہر باب سے علم کے 1000 در کھولتا تھا. سلام علیکم محمد. 1000 علم کے در کھولتا تھا، 1000. اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں علمی. میں کون کون سی علمی باتیں کروں علی کی، کون کون سے میدان میں علی کا ذکر کروں. خدا کی قسم علی سے بڑا کوئی ہو تو ذکر کروں نا. کون سا میدان؟ مولانا کائنات ایک وادی نمل ایک جگہ ہے، جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ آ رہے تھے. ابو ذر غفاری اور مولانا کائنات کہیں سے آ رہے ہیں ان کے ساتھ، ابھی وادی نمل میں داخل ہوئے تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اچانک چوٹیوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے، چوٹیوں کا ایک سمندر سیلاب آ رہا ہے. تو جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ بے ساختہ میری زبان سے نکلا بابرکت ہے وہ ذات جو چوٹیوں کی تعداد کا علم رکھتی ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ جیسے میں نے چوٹیوں کو سیلاب دیکھا نا، کتنا بڑا چوٹیوں کا سمندر چلا آ رہا ہے، تو کہتے ہیں میری بے ساختہ زبان سے نکلا بابرکت ہے وہ ذات کہ جو چوٹیوں کی تعداد کا علم رکھتی. کہتے ہیں جیسے میری جملہ کا علی نے مجھے ٹوک دیا، علی نے مجھے ٹوک دیا کہ افضل یہ نہ کہ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، بلکہ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے ان چوٹیوں کو خلق کیا ہے. مولا کہتے تم نے غلط کہا، یہ خدا کی شان کے خلاف ہے. تجھے یہ کہنا
علم تو علی بھی رکھتا ہے اور صرف تعداد نہیں جانتا. ابو ذر علی تجھے یہ بھی بتا سکتا ہے اس میں نر کتنے اور مادہ کتنے ہیں. جناب عمار یاسر کہتے ہیں کہ نہ جانے میں نے دیکھا اچانک علی کو کیا ہوا کہ علی نے نظر اٹھا کر کہا اس کی بات تو مان لے، اس کی بات تو مان لے. اب جناب عمار یاسر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، حیران ہوا، حیرت نہیں کہ میرا مولا نہ جانے کس سے بات کر رہا ہے. کہ میں نے دائیں جانے دیکھا بائیں آگے پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آیا. سوچنے لگے پتہ نہیں میرے مولا کو کیا ہو گیا. تو جیسے اس نے سوچا تو علی تو دل کے حال بھی جانتا ہے نا، علی تو دل کی کیفیت بھی جانتا ہے. جیسے کہتے ہیں جناب ہمارے یاسر کے دل میں خیال آیا، علی نے کہا ماں پریشان نہ ہو، اوپر دیکھ. کہتا میں نے اوپر دیکھا تو اوپر کبوتروں کا جوڑا بیٹھا تھا. مولا کائنات کہتے ہیں ان کی باتیں سن کر جواب دے رہا تھا، ان کی باتیں سن کر جواب دے رہا تھا. فوراً ہمارے یاسر کہتے ہیں مولا آپ ان کی باتیں جانتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ کہا جانتا ہوں. کہا مولا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا نر مادہ اپنے نر پر ناراض ہو رہی تھی اور ناراض ہو کر کہہ رہی تھی کہ تیرا دل کہیں اور لگ گیا ہے، اب تو مجھ سے آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے. اور نر بیچارہ قسم کھا کھا کر کہہ رہا تھا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور وہ انکار کر رہی تھی کہ نہیں تو مجھ سے محبت نہیں کرتا نہیں کرتا. کہا جب نر اس کے سامنے بے بس ہو گیا تو نر نے میری طرف اشارہ کر کر کہا قسم ہے مجھے علی ابن ابی طالب کی، قسم ہے مجھے اپنے علی ابن ابی طالب کی جو محراب میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، خدا کی قسم میں تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں. اور جیسے ہی مادہ نے انکار کیا تو پھر میں نے اسے ٹوک دیا کہ اس کی بات پر یقین کر لے یہ تجھ سے ہی محبت کرتا ہے. جیسے علی نے کہا فوراً مان کے یا علی میں نے تو آج تک سنا تھا کہ خدا نے حضرت سلیمان کو پرندوں کی زبان کا علم دیا تھا، کیا آپ بھی پرندوں کی زبانوں کا علم رکھتے؟ مولا کائنات کہتا ہے عمار کیا کہتا ہے؟ خدا کی قسم سلیمان نے میرا واسطہ دے کر خدا سے پرندوں کی زبانوں کا علم مانگا تھا. کوئی علم کائنات کا ایسا نہیں جو اللہ نے علی کو نہ دیا ہو. کائنات کی آغاز سے لے کر اختتام تک جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا ہمیں اس سے مطلع کرتا ہے، خدا ہمیں بتاتا ہے، اس کی خبر دیتا ہے. تو کتنا علم ہے عزیزو؟ آپ مجھے انشاءاللہ بتائیے آخری بات ہے کیا ہے؟ کتنا علم ہے اہل بیت کے پاس؟ دیکھیے اسماء اعظم الہی جانتے ہیں؟ اسماء اعظم الہی کا علم پروردگار نے مختلف انبیاء کو دیا، مختلف انبیاء کو. حضرت آدم کے بارے میں روایت ہوتی ہے 25 حروف کا علم دیا، کسی کو 18، کسی کو 14، کسی کو 8، کسی کو 2، کسی کو 1 حرف کا علم دیا. اسماء اعظم الہی کا علم مختلف انبیاء کو مختلف انداز میں دیا. سب سے کم علم جو دیا وہ آصف ابن برقیہ 1 حرف کا علم دیا. اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ 2 حروف کا علم دیا. 25 تو بہت دور کی بات ہے، 25، 18، 14، 8 تو بہت زیادہ حروف ہیں. ان حروف کے بارے میں بتاؤں گا، پھر آپ دیکھیں گا اللہ نے اہل بیت کو کتنے حروف کا علم دیا. سب سے کم حروف کتنے؟ 2. پھر اس کے بعد 2 حروف کا علم کس کے پاس ہے؟ جناب عیسیٰ کے پاس. 2 اسماء اعظم الہی میں سے 2 حروف کا علم کس کے پاس؟ حضرت عیسیٰ کے پاس. اس علم کے آتے ہی حضرت عیسیٰ کے پاس اتنی قدرت طاقت تھی کہ وہ مردے کو پڑھتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا.
مردے پر دعا پڑھتے تھے یا اسم پڑھتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا. پیدائشی نابینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے اس کی بینائی آ جاتی تھی. ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آپ جانتے ہو زمانے کے اندر طبیب کا دور تھا, بڑے بڑے مشہور طبیب ہوتے تھے, اس زمانے کے مطابق انہوں نے کو علم دیا, ہر نبی کو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق علم دیا. تو حضرت عیسیٰ کو کیا دیا؟ 2 روپے مردے کو زندہ کرتے تھے, نابینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا آنکھیں آ جاتی تھی, غیب کی خبریں دیتے تھے حضرت عیسیٰ. کتنے روپے کا؟ 2, یاد رکھیے گا. عاصم ابن برقیہ کے پاس کتنے روپے تھا؟ 1. حضرت سلیمان نے جب کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس پیش کرے گا, تو عاصم ابن برقیہ جو ان کے وسیع تھے فوراً پلٹ کر کہتے ہیں کہ چشم زدن میں پیش کر دوں گا, چشم زدن میں. اور ہوا بھی یہی, ادھر آنکھ جھپکی نہیں, عاصم ابن برقیہ نے شہر سبا سے تخت بلقیس کو اٹھایا, سلیمان کے سامنے رکھ کر پیش کر دیا. کیا نہیں کیا؟ کتنے حروف کا علم تھا؟ 1 حرف کا علم تھا کہ پلک جھپکتے ہی تخت بلقیس کو اٹھا کر سلیمان کے پاس بھیج دیا. تو عیسیٰ کے پاس 2 حروف کا علم تھا, وہ مردے کو زندہ کرتے تھے, نابینا کو بینائی دیتے تھے, غیب کی خبریں سنایا کرتے تھے. عاصم ابن برقیہ کے پاس 1 حرف کا علم تھا, تخت سبا کو اٹھا کر سلیمان کے پاس گیا. امام کہتے خدا کی قسم پروردگار کے 73 اسماء الہی ہیں, ایک کا حرف کا علم اس کے پاس ہے, 72 کا علم خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. 1 حرف کا علم اس کے پاس ہے, 72 کا علم خدا نے ہمیں دیا. صلوات علی محمد. تو کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ وہ مردے کو کیسے زندہ کرتے تھے. عیسیٰ اگر نابینا پیدائشی نابینا کی آنکھ پر ہاتھ پھیرے تو کوئی مجھ سے مفتی فتویٰ نہیں دیتا کہ یہ کفریہ باتیں کر رہے ہیں. عیسیٰ آنکھ پہ ہاتھ پھیرے تو بینائی مل جائے, اور اگر کوئی ملک بیمار ہو اپنے پروں کو حسین کے جھولے سے مس کر دے اسے شفا مل جائے تو اعتراض کرتے ہو؟ جو اللہ نے اہل بیت کو دیا ہے. حضرت ابراہیم کو یاد ہے نا, حضرت ابراہیم نے کہا تھا پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو خالق نے کہا تھا کہ تمہیں یقین نہیں ہے, کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کہا ایمان لائے ہوں لیکن یقین کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں. تو پروردگار نے کہا 4 پرندے لے کے آؤ, ان کو ذبح کرو, ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ, مخلوط کرو اور 4 چوٹیوں میں ڈال دو پہاڑ کی. ایسے کیا نا جس سے نا قرآن ہے یہ. حضرت ابراہیم نے ایسے کیا, 4 پرندے لائے, ان کو ذبح کیا, ان کا گوشت بنایا, قیمہ بنایا اور 4 پہاڑیوں کی چوٹیوں میں لگا گئے. اور پھر پروردگار نے کہا ان کی چونچیں پکڑ کر حکم دو, چونچ پکڑ کر حکم دو. پھر ہماری دیکھنا معجزہ دیکھنا کہ مردے کو کیسے زندہ کرتے ہیں. جناب ابراہیم نے پرندوں کی چونچ پکڑ کر ان کا نام دے کر آواز دی, پرندہ اڑتا جاتا تھا, اپنی چونچ کے ساتھ جڑتا جاتا تھا. ابراہیم اسے آزاد کرتے جاتے تھے. تو ابراہیم اگر آواز دے اور پرندہ زندہ ہو جائے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا, لیکن اگر میرا مولا رضا قالین کی طرف اشارہ کرے اور شیر زندہ ہو جائے تو یہ علم اہل بیت ہے. علم اہل بیت کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. صلوات علی محمد. بنا کر بھیجا خدا نے. کوئی ایسا نہیں جو اہل بیت کی دستر سے باہر ہو, کوئی ایسا نہیں جو اہل بیت جس کے بارے میں نہ جانتا ہے, علم کے بارے میں جانتے. کبھی موقع ملا اور اس پر بیان کیا جا سکتا ہے, بہت وسیع موضوع ہے. بس آپ اختتام کی طرف آتے ہیں عزیزوں, بس یاد رکھیے گا. مجھے بتائیے کہ جس کا امام صدوقی کا وارث ہو, دعوے دار ہو, جس کا امام صدوقی کا دعوے دار اور ہر علم کو جاننے والا اور ہر چیز کا علم
سے بتائیے کیا اس کا ماننے والا جاہل ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے، علی سے بڑا کائنات میں کوئی عالم ہے؟ اس منبر سے علی سلمی کا دعویٰ کرے، آپ سے سوال کرنا تو کیا اس پر کسی جاہل کو بٹھانے کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ ساری باتیں سننے کے ساتھ یہ باتیں بھی کڑوی ہو رہی ہے، بٹھانے کی عادت ڈالے نا۔ آج آپ کے ممبر پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیسے کیسے پلانٹڈ لوگ آپ آگے ممبر پر بٹھاتے ہیں، پھر ان کی چند جاہلانہ باتوں سے پوری قوم کہاں جا رہی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی علم کی کمی ہے؟ علم کی کمی ان کے پاس ہوگی تو چلے اہل بیت سے دور ہوں گے، جو علی کے دروازے سے دور ہوں گے۔ علی کے ممبر سے جہالت کی گنجائش نہیں ہے، علی کے ممبر سے جہالت کی گنجائش نہیں۔ مجھے آپ بتائیے کہ ایک پیش امام جو آپ کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اس کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ کتنی شرائط ہے پیش امام کے لیے؟ حلال زادہ ہو، عادل ہو، قرآن جانتا ہو، یہ ہو، عالم ہو، بڑا بڑا پتہ نہیں 16-17 شرائط ہیں۔ اس شرائط کے بعد آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اور ایک شرائط بھی آگے پیچھے ہو جائے تو اپنی اسی مسجد میں دوسری نماز پڑھی ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ یہاں کا مجھے نہیں پتا، بہت ساری مسجدیں میں جانتا ہوں۔ مولانا بھائی عادل نہیں ہے نا، فوراً اختلاف پر نہیں جماعت کھڑی ہو گئی، نمازی پڑھنا چھوڑ دی، تو یہ نہیں ہے۔ تو ایک عالم کے پیچھے چند رکعت 17 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تو اتنی شرائط ہے کہ عادل بھی ہو، حلال زادہ بھی ہو، عالم بھی ہو اور یہ ہو۔ وہ کیا کرتا ہے بیچارہ عالم؟ چند رکعت نماز پڑھا کر چلا جاتا ہے، اس کے لیے اتنی شرائط ہیں۔ اور جو ممبر پر بیٹھ کر قوم کی تربیت کرتا ہے، قوم کی علمی سطح بڑھاتا ہے، قوم کی فکری تربیت کرتا ہے، اس کے لیے کوئی معیار نہ ہو، جو چاہے آگے بیٹھ جائے۔ اب تو کیا میں کس کی بات کروں، شعیب والی ٹوپی کی کیا بات کروں؟ اب تو امامے والوں کو بھی یہی حال ہے بھائی، اب تو امامے والوں کو بھی یہی حال ہے۔ خبردار یاد رکھو، یہ ممبر یہ ممبر امانت ہے علی بن ابی طالب، امانت ہے، جہالت کی گنجائش نہیں ہے۔ مت لا کے بٹھاؤ ایسے لوگوں کو کہ جو تشیعوں کا چہرہ خراب کر دیں، جو تمہارے بچوں کے عقیدے خراب کریں۔ جسم کی موت سے قومیں ختم نہیں ہوتی ہیں، جسم کی موت سے مکتب آگے چلتے چلتے قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ اگر جسم کی موت سے قومیں ختم ہوتی تو کربلا کو 1400 سال پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ کربلا کا یہاں پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ جسم کی موت سے مکتب پروان چڑھتے ہیں، قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ جسم کی موت سے قومیں ختم نہیں ہوتی، فکر کی موت سے قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تمہارے ممبروں سے یہی کام ہو رہا ہے، آج تمہارے ممبروں سے یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی ممبر سے بیٹھ کر مرجعیت کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اسی ممبر سے بیٹھ کر عزاداری کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو، تشیع میں کہہ چکا ہوں جملہ، تشیع کے 2 بازو ہیں جس پر پوری تشیع کھڑی ہے۔ پوری تشیع جو کھڑی ہے 2 چیزوں پر کھڑی ہے، ایک عزاداری ہے سید الشہداء، ایک نظام مرجعیت ہے۔ مت کرو اس کے خلاف سازشیں، نہ کرو کسی کے خلاف باتیں، اپنے فضائل پڑھو، اہل بیت کے مکان مناقب بیان کرو، چلے جاؤ۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مناقبوں کے خلاف باتیں کرے، ان کی توہین کرے۔ تمہیں کیا پتا مرجعیت کی طاقت کیا ہے، تمہیں کیا پتا مرجع کی حیثیت کیا ہے؟ تم چند ڈالر ریال پکڑ کر مرجعیت کے خلاف بات کرتے ہو۔ کبھی تم نے داعش کے خلاف تو بات نہیں کی؟ کبھی دشمن اہل بیت کے خلاف تو ممبر سے بات نہیں کی؟ تمہیں کیا پتا مرجعیت کیا ہے؟ پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جب داعش نے پہلے سال کربلا میں قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی تو کیا کہا تھا داعش کے سربراہ نے؟ یہی کہا تھا نا، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے حسین کے عزادار آتے ہیں، کیسے مجلس کریں گے، کیسے کربلا میں مشی ہوگی، ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ تو داعش کے سربراہ یہی سمجھا تھا کہ میرے پیچھے امریکہ ہے، میرے پیچھے اسرائیل ہے، میرے پیچھے رب کی طاقت ہے، میں اتنا طاقتور ہو گیا کہ میں کسی کو عراق کربلا نہیں آنے دوں گا۔ تمہیں کیا معلوم کہ نجف کی گلی میں بیٹھا ہوا علی کا ملنگ سیستانی کتنی طاقت رکھتا ہے، تہران میں بیٹھا ہوا علی کا ملنگ خامنائی کتنی طاقت رکھ رہا ہے۔ جب اس نے اعلان کیا تو ان دونوں مرجوں نے اعلان کیا کہ ٹکٹ ویزے کی شرط ختم ہو گئی، ٹکٹ
بھائی یہی فقہا کھڑے تھے، یہی مہاراجے کھڑے تھے، میں تو نہیں گیا، یہ جو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں بیٹھ بیٹھ کر، یہ کر لو جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، تو بھائی شام میں جنت کے دروازہ کھلا تھا چلے جاتے، دنیا کے بچوں کو یہاں بٹھا کر نیند کی گولیاں دکھا کر دے کر جنت بھیج رہے ہو، چلے جاؤ نا جنت، اپنے بچوں کو جنت بھیج دے، تو جناب زینب کے روزے کے دفاع میں مارا جاتا، جنت میں جاتا نہیں جاتا؟ بس وہاں کون کھڑا تھا؟ وہاں کوئی نہیں تھا، بس یہ پیغام تھا مجلس کا، جوانوں کو کیا سادہ نہ بنو، پلان پیٹ دو گے، اس سبا کبا سے دھوکہ مت کھایا کرو بھائی، ہم معاملے سے مت کھایا کرو، بڑا ساز زمانہ چل رہا ہے، عالم کی گفتگو کو اہل بیت کے کلمات سے ملا کر دیکھ لو، اگر ٹکرا جائے کتنا بڑا آیت اللہ کیوں نہ رد کر دو اسے، اور اگر اہل بیت کی مطابقت کرتا نظر آ جائے، ان کے عمل کو زندہ کرتا نظر آ جائے، تو پھر اس کی بات کو سنو، اس کی بات کو مانو، یہی کربلا نے درس دیا۔ بڑے بڑے فقیر موجود تھے اس وقت کربلا کے اندر، حسین کے مقابلے میں فتوے دینے والے، لوگ دھوکہ کھا گئے تھے، نہیں کھایا تو دھوکہ۔ ابن زیاد جب پہنچا ہے، لوگ یہی سمجھے تھے نا حسین آ گئے، کالا ماما پٹکا لگا کے جب گیا ہے، یہی سمجھے تھے نا کہ حسین آ گئے، استقبال کے لیے چہرے سے نقاب ہٹائی تو کون نکلا؟ سادہ حسین کی بنیاد میں خون ہے، حسین کے بچوں کا تشیع اتنا کمزور نہیں ہے عزیزو، صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں کہ ساری چیزیں مولویوں پہ ڈال دو، بھائی مولویوں کا کام ہے، انہوں نے مال امام کھایا مدرسے میں، ہمارا کام تھوڑی ہے، کس نے دے دیا بھائی؟ جو شخص بھی کلمہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، تشیع کا دفاع کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اس کو کریں گے، صرف مولویوں کو نہیں گے، اور اگر ادا نہیں کرو گے تو پھر قیامت کے دن حضرت زہرا سے شرمندہ ہوگا۔ حضرت حسین اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے قاسم کے بچے، حسین کے بچے کے ٹکڑے اٹھائے، قاسم کیسی تربیت کی ہے ماں نے کرنا، کیسی تربیت کی، میں نے کہا نا ہر ماں اپنے بچے کو شب عاشور کے لیے تیار کرنا ہے۔ ام فروا کہتی ہے اپنے بیٹے بیٹی قاسم کو بٹھا کر میں نے کہا اگر تمہارے بابا ہوتے نا تو اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے، لیکن آج تمہارے بابا حسن نہیں ہے نا، میرے بچے سورہ عاشور ہے، اپنے باپ کی نیامت میں اپنی جان قربان کر دیں، اور خبردار اکبر تم سے پہلے میدان میں نہ جائے، آزاد سے بار آ کرتا ہے قاسم میں جہاں اس کا خدا نہیں ہے، بار بار جناب قاسم امام حسین کے پاس آتے اور حسین دیکھ کر چہرہ موڑ لیتے، بھائی کی نشانی چہرہ موڑ لیتے، بالآخر سامنے آ کر کھڑے ہوئے، امو جان چچا جان کیا میرا نام اس دفتر شہادت میں نہیں ہے؟ کیا میرا نام نہیں اس دفتر شہادت؟ حسین نے جملہ پوچھا، قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا چچا جان احلا من الناس، چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ قاسم نے بتایا حسین پر مر جانا ننگوار نہیں، یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ حسین نے فوراً کہا میرے لال قاسم تمہارا نہیں علی اصغر کا نام بھی دفتر شہادت ہوگا۔ فوراً گھبرا گئے جناب قاسم، فوراً گھبرا گئے اور ایک سوال کرتے ہیں چاچا جان کئی اشیاء خیمے میں داخل ہو جائیں گے؟ حسین نے نہیں بتایا، حسین نے تسلی دی کہ نہیں میں اسے پانی پلانے لے کر جاؤں گا اور وہاں وہ ظلم کا نشانہ بنے گا، تو قاسم کو اطمینان ہو گیا۔ بتایا نہیں قاسم کو حسین نے کہ میری شہادت کے بعد ظالم خیموں کو جلا دیں گے، مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیں گے اور شہزادیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں لوٹ اطمینان ہوا۔ عزادار نے حسین کی اجازت نہیں ملی، تھوڑی دیر بعد جناب فروا نے قاسم کو بلایا، میرے لال تم اب تک زندہ ہو، اب تک میدان میں نہیں گئے؟ کہا جان کیا کروں، چچا جان اجازت نہیں دیتے۔ تو فوراً جناب فرما کو یاد آیا کہ جب فرما کوئی مشکل وقت
وقت آ جائے تو یہ قاسم کے بازو پر تعویذ باندھ رہا ہے، اس کو پڑھنے لگا۔ یاد آیا کہ اس سے زیادہ بھی کوئی سخت مرحلہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی کوئی مشکل وقت ہو سکتا ہے۔ فوراً تعویذ کھولا، تحریر پڑھی، اپنے چچا جان کو بلا، اپنے چچا جان کو بلا۔ جیسے حسین آئے اور حسین کے ہاتھ میں بھائی کی تحریر پکڑا ہے، حسین نے خط پڑھنا شروع کیا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ کبھی تحریر کو چومتے، کبھی قاسم کو دیکھتے، پھر تحریر کو چومتے، قاسم کو دیکھتے۔ کیا لکھا ہوگا؟ یہی تو لکھا ہوگا نا بھائی، میں کربلا میں نہیں ہوں گا لیکن میری نیابت کربلا میں میرا بیٹا قاسم کرے گا۔ عزاداران حسین، یہ واحد کربلا کا شہزادہ ہے، یہ واحد کربلا کا شہزادہ جسے حسین نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا، اپنے بھائی کا ماما پہنایا، اپنے بھائی کی ابا پہنائی، اپنے بھائی کا پٹکا پہنایا، اور جب تیار کر چکے ہیں تو کافی دیر تک سینے سے لگا کر روتے رہے، سینے سے لگا کر اپنے بھائی کی نشانی کو روتے رہے۔ عزاداران حسین کا قاسم کو اجازت ملی، عباس نے سوال کیا، اور عباس آگے بڑھ کر کہتے کیونکہ عمر چھوٹی ہے، زیادہ نہیں ہے، آواز دے کر کہتے عباس بیٹا قاسم ذرا ہوشیاری سے لڑنا۔ عزاداران حسین قاسم کہتے ابو جان فکر نہ کرو، ارے آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا تربیت یافتہ ہوں۔ قاسم میدان میں گئے، عمر ساتھ عرض کر کے شامی کو کہتا جائے بچے کے مقابلے پر وہ اپنے نشے میں، اپنے غرور کے نشے میں مست کہ میں اس بچے کا مقابلہ کروں گا، ارے اس کے لیے تو میرے بچے ہی کافی ہیں۔ اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، قاسم نے واسطے جہنم کیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے واسطے جہنم کیا، 4 بیٹے قاسم نے مارے ہیں۔ جب 4 بیٹوں کے لاشیں دیکھے تو عرض تک بہت بڑا پہلوان ہے، دیوانہ ہو گیا، دیوانہ وہاں دوڑا قاسم کے مقابلے پر۔ اب جو حسین نے عرض تک کو آتے دیکھا فوراً اپنے ہاتھ پھیلا دیے، پروردگارا میرا قاسم چھوٹا ہے، پروردگارا یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، اس کی لاج رکھ لینا۔ عزادارو جیسے ہی عرض تک مقابلے پر آیا، قاسم نے جنگی حربہ استعمال کیا، اور جیسے ہی وہ متوجہ ہوا، قاسم نے ایک ہی حملے میں عرض تک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ جیسے یہ ڈھیر ہوا ادھر حملہ عام کا حکم دیا۔ عزاداران حسین بس لڑتے لڑتے قاسم گھوڑے سے گرا،